السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ انشاءاللہ اپنا دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو سبق پڑھا ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان۔ تو اسٹوڈنٹس، رسولوں پر ایمان کا جو سبق ہے اس کی تمام ایکسرسائز کو میں نے کمپوز کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سوالات جوابات کو میں نے نوٹس بنا لیے ہیں، اور میں اپنا جو ای میل ایڈریس ہے وہ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی نوٹس چاہیے تو وہ مجھے میل کرے، انشاءاللہ میں اس کو جو نوٹس ہیں وہ فارورڈ کر دوں گا، ان کی سافٹ کاپیز میرے پاس ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، بغیر کسی تاخیر کے اب ہم لوگ اسلام میں عبادت کا تصور اس سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ریڈنگ کرتا ہوں اور میں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں اور میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو اسٹوڈنٹس، میں اب ریڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو صفحہ نمبر 15 اگر آپ لوگ اپنی کتاب سے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو صفحہ نمبر 15 کو اوپن کر لیں۔ تو اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ نماز۔ اسلامی عبادات میں نماز سب سے افضل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ تو یہ اسلام کا پہلا رکن۔ اسلام میں عبادت کا تصور جو سبق ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام بیسیکلی کیا کانسیپٹ دیتا ہے عبادت کے حوالے سے۔ بیسک سی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اسلام میں عبادت کیا ویلیو رکھتی ہے، کیا چیز ہے۔ تو سب سے زیادہ جو پہلے ضروری چیز ہے وہ اسلام میں داخل ہونا ہے، جو کہ کلمہ ہے۔ تو سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور بعد ازاں اس کے بعد جو عمل بتایا گیا ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ تو نماز کی ادائیگی کا قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 700 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو سٹوڈنٹس، نماز کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز مکمل ہو جائے گی تو اس کا جو ہے وہ باقی سب کچھ بھی مکمل ہوگا، اور جس کی نماز آدھی ادھوری نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی ادھورے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مستقل طور پر نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی جو چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ، اگلا رکن، یعنی کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اسٹوڈنٹ، جو نماز کا جہاں تک تعلق ہے، نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، یعنی کہ پریکٹیکلی آپ اس کو اپنی باڈی سے ڈیلیور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جو زکوٰۃ ہے وہ ایسا نہیں ہے، اس کو آپ صرف اور صرف اپنی رقم کی ادائیگی کے ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں، آپ کی باڈی اس میں انوالو نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ ریڈنگ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ ان میں یہ ٹوٹل جو مصارف آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ تقریباً یہ 8 مصارف ہیں۔ ایک مصرف ان میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، چوتھے نمبر پر ہے نو مسلم۔ تو نو مسلم کا یہ مطلب تھا کہ جو نئے اسلام لے کر آتے تھے ان لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور اسلام کے اوپر پرماننٹلی ان کو جو ہے نا رکھنے کے لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جاتے تھے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کتنے خیر خواہ مسلمان ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم ہونا اور مسلمان لوگ جو ہیں وہ خیر خواہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو
تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں کو یہ زکوٰۃ کے پیسے دیے جاتے تھے۔ لیکن جب بعد میں جیسے جیسے اسلام جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا گیا تو اس حکم کی تنسیخ ہو گئی۔ تو ذکر تو ہے اس کا سورۃ توبہ میں، لیکن آج کل کسی نئے اسلام لانے والے کو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی جاتی، یعنی کہ اس کو ہم زکوٰۃ کے مصرف میں شامل نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد آگے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امیر جو ہے وہ غریب کے ساتھ جب ہمدردی سے پیش آتا ہے تو غریب کے دل میں امیر کا احترام رہتا ہے، ورنہ اگر یہ چیز نہ ہو تو آپ خود سوچیں جو غریب ہے وہ کتنی حقارت کی نظر سے امیر کو دیکھتا ہے۔ لیکن اگر امیر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا رہے تو غریب کے دل میں اس کے لیے محبت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی امیر کے دل میں بہت زیادہ نرمی ڈال دیں گے۔ تو زکوٰۃ کے بہت سے دوسرے بھی فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کنجوسی سے ہم لوگوں کی جان چھڑائے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے اس سبق میں نے صرف اور صرف نماز اور زکوٰۃ کو کور کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم لوگ روزہ اور حج کو کور کریں گے نیکسٹ لیسن میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔